ڈفرینسز. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ آپ کی مین ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے فزیکل ڈفرینسز, جسمانی اختلافات. سیکنڈ ہے مینٹل ڈفرینسز, ذہنی اختلافات. تھرڈ جذباتی اختلافات, ایموشنل ڈفرینسز. فورتھ رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات, ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایبلٹیز. اور ففتھ ہے معاشی اور معاشرتی, اکنامک اینڈ سوشل. اچھا, اس میں آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جسمانی اختلافات کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ایک ورڈ دیکھیں گے کہ یعنی جب بھی آپ اختلافات ڈفرینسز کا ٹاپک کہیں پہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو دو ورڈز بار بار دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. ایک ہوگا اکتسابی اور دوسرا ہوگا غیر اکتسابی. اکتسابی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ خود حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے کسی ایگزام میں گریڈ حاصل کیا, اسی طرح سے آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے خود محنت کر کے, خود کوشش کر کے حاصل کی ہیں. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ اکتسابی. اکتسابی اختلافات ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی ماحول میں رہ رہے ہیں, اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کی کچھ عادات چینج ہو گئی ہیں, یا کسی طرح کسی انسان نے اگر بہت ورک ہارڈ کی ہے, اس نے اچھا سوشل اسٹیٹس اختیار کر لیا ہے, اس نے اچھی گاڑی لے لی, گھر بنا لیا, یہ اب اس کی سارا ورک ہارڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی اسٹوڈنٹ نے اچھا گریڈ لی ہے, اس نے ورک ہارڈ کی ہے, یہ اکتسابی ہے. غیر اکتسابی وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کی کوشش شامل نہیں ہوتی اور وہ آپ کو ایز اٹ از جیسے پیدائشی طور پہ یا وراثت میں مل جاتے ہیں. یہ غیر اکتسابی ہیں اور یعنی انہیں ہم نے خود نہیں حاصل کیا ہوتا اور اس میں انسان کا اختیار بھی نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اس کی غیر اکتسابی اختلافات کی, وہ جسمانی اختلافات ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توارث کے ذریعے, آباء و اجداد کے ذریعے جو آپ کو جینز منتقل ہوئے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کی شکل کا بھی تعین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ٹیکسچر ہے, آپ کی اسکن کا کمپلیکشن ہے, اسی طرح سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی ساخت ہے, بال ہیں آپ کے, آئز کا کلر ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری غیر اکتسابی میں آتی ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور یہ ہمیں جینز کے ذریعے, وراثت کے ذریعے پیدائشی طور پہ منتقل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جسمانی اختلافات میں بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پہ معذوریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ان معذوریوں کی وجہ جو ہے وہ بھی دو ہوتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ غیر اکتسابی یعنی پیدائشی طور پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یا وہ اکتسابی یعنی بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پیدائشی طور پہ ایک بچے کو کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ اس کے توارث ہو سکتا ہے, وراثت اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ اپنے شکل و صورت میں, رنگ روپ میں دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. اور سارے اختلافات جو ہے وہ پیدائشی بھی نہیں ہوتے بلکہ کچھ حالات کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور حادثات کی وجہ سے بھی. جیسے آپ لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے کہ ہماری نشو و نما کو متاثر کرنے والے دو بڑے عوامل ہیں, ایک وراثت اور دوسرا ماحول. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہمارے اختلافات کی جو وجہ ہے اس میں بھی دو عناصر کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک توارث کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا ماحول کام کر رہا ہوتا ہے. اسی ٹاپک میں آپ ساتھ ساتھ ایک یہ ٹاپک بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے جسمانی اختلافات ہوتے ہیں یہ ایک بچے کی تعلیمی زندگی پہ جب اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیچر کا اور ادارے کا کیا رول ہوتا ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ جو جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے کسی معذوری کا شکار ہوگا, یا اسی طرح سے اب جیسے پاکستان میں کم مواقع ہیں جو بچے بلائنڈ ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے, یا جو معذور ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے, تو ان بچوں کو بالکل ہی تعلیم کے عمل سے دور کر دیا جاتا ہے. یعنی نہ ہی انہیں ٹیچرس توجہ دینا پسند کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں کلاس فیلوز اپنے ساتھ لے کے چلنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اداروں کی اور ٹیچرس کی اور فیلوز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں, انہیں اپنے گروپ کا حصہ بنائیں, اپنی کلاس کا حصہ بنائیں, اور ٹیچر کو ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. ان کے مسائل جو ہیں وہ عام بچوں سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان بچوں کے تعلیمی مسائل کو بھی حل کرنے میں, اسی طرح سے اگر ان کے کوئی گھریلو مسائل ہیں یا ان کی صحت کے مسائل ہیں تو اس پہ بھی ٹیچر کو دھیان دینا چاہیے. جیسے موسٹلی جو بچے بلائنڈ ہوتے ہیں, بلائنڈ بچوں کی پھر بہت سی اقسام ہوتی ہیں. کچھ کو بورڈ پہ لکھا ہوا اگر وہ زیادہ لکھا جائے بلیک سے یا تھوڑا بولڈ کر کے لکھا جائے تو وہ انہیں نظر آنے کے قابل ہوتا ہے. اب تو ویسے اتنے اچھے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس میں بھی بلائنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اسکلز آ گئی ہیں.
تو اس میں ٹیچر کی اور ایک ادارے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے اچھا بندوبست کرے.